بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہارا ہی ایک رسول بھیجا. یتلو علیکم آیاتنا، کہ جو تم پر ہماری کتاب کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارے دلوں کی صفائی کا کام کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو کتاب سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے اور حکمت کی باتیں بتلاتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بھی بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرنے والے ہو جاؤ اور ناشکری مت کرو. بظاہر دو آیتیں ہیں لیکن بڑی تفصیل طلب آیتیں ہیں، اس لیے آج دو ہی آیتوں پر اکتفا کیا گیا. یہ ترجمہ سن کر کے مضمون تک تو تقریباً حضرات پہنچ ہی گئے ہوں گے. گزشتہ میں نے اختتام پر کہا تھا کہ نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو نعمت بنا کر، یعنی کعبے کو قبلہ بنا کر جیسے نعمت کا اظہار فرمایا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو بھیج کر بھی نعمت کا اظہار فرمایا. اب آپ وہاں چلیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کعبے کی تعمیر کے وقت میں. دو دعائیں. پہلی دعا تو وہ مانگی تھی جو میں نے ابھی نماز میں بھی پہلی رکعت میں پڑھی تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، یعنی مکہ مکرمہ کو. اور ایک دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اس قوم کے اندر ایک ایسے رسول کو بھیج دیجئے جو یہ دو تین کام کریں. یہ وہی کام ہیں جو وہاں بھی ذکر ہوئے اور یہاں بھی ذکر ہوئے. تو رسالت کی ذمہ داریوں کا بیان ہے کہ ایک رسول کی جو ذمہ داریاں، خاص طور سے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں اللہ کی طرف سے، وہ ذمہ داریوں کا بیان ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے ان وارثین انبیاء کی بھی یہی ذمہ داریاں ہیں. نبی کی وراثت علم ہے، اللہ کے رسول کی جو وراثت ہے وہ علم ہے. حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء وانما لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم. فرمایا کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور نبی کی وراثت درہم و دینار میں نہیں ہوتی، یعنی مال و دولت میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی. انما ورثوا العلم، پھر یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ تو یہ علوم نبوت کے وارث ہیں. اللہ کے نبی کے جو علوم تھے، نبوت کے جو علوم تھے، اس کی وراثت کی یہ حفاظت کرتے ہیں. اب ان علوم کے اندر کیا چیزیں داخل ہیں؟ وہ ساری چیزیں داخل ہیں جو اللہ کے رسول نے امت کو پہنچائی. جو کام نبی نے کیے امت کے اندر، امت کے علماء کو ان کاموں کو کرنا ہے اور بطور وارث کرنا ہے، ذمہ داری کے انجام دینا ہے. پہلی چیز فرمایا کہ وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اس میں ایک دعا تو کعبے کے متعلق بھی تھی، ربنا تقبل منا، اللہ اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، لوگوں کا دل اس کی طرف مائل فرما. سورہ ابراہیم میں دعا ہے وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف مائل کر دے. من الناس فرمایا حضرت ابراہیم نے، من کے بغیر اگر یہ کہتے
وجعل افئدۃ الناس، وجعل افئدۃ الناس اگر کہہ دیتے یعنی لوگوں کے سارے لوگوں کے دل مائل فرما، اگر یہ دعا مانگتے تو کعبۃ اللہ میں پھر جگہ بس نہیں ہوتی اور پوری دنیا سے لوگ چلے جاتے۔ اب جو دعا فرمائی من الناس، من کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں کا، اللہ دنیا میں کچھ لوگوں کا دل کعبے سے مانوس کر دے۔ اب وہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تڑپتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، بار بار حاضری کے مشتاق ہوتے ہیں، اور جن کے اندر یہ نہیں ہوتا وہ عرب میں ایک لمبا عرصہ گزار کر بھی حرمین کے دیدار سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں لمبا چوڑا عرصہ گزار کر آنے کے باوجود دیدار سے اور وہاں کی حاضری سے محروم رہتے ہیں، ذوق کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے۔ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو وسائل مہیا ہوتے ہیں، اسباب مہیا ہوتے ہیں، سامان مہیا ہوتا ہے، جانا چاہیں تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوتا، وہ جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں جاتے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا میں شامل نہیں کیا من الناس کے اندر جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ تو پہلی دعا مانگی تھی کعبے کے لیے لوگوں کا دل متوجہ ہونا، وہ قبلہ بنا کر کے اللہ نے بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا دل بھی متوجہ ہوتا ہے کعبے کی طرف، جو وہاں نہیں پہنچتے وہ نماز میں اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اب قبلے کی طرف رخ کرنا نماز میں شرط اور فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ بھی اس دعا کی قبولیت کا ایک حصہ ہے۔ اب آگے ایک دعا مانگی تھی ربنا وابعث فیہم، ایک رسول کو پیدا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آج کی ان آیتوں میں اس دوسری دعا کی قبولیت کا اظہار فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلی دعا قبول کی، کعبے کو قبلہ بنایا، ایسے ہی ہم نے تمہارے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، رسول تمہارا ہی ہے، کوئی باہر قبیلے کا نہیں ہے بلکہ تمہارے اپنے قبیلے اور خاندان اور تمہارے اپنے زمین کا ہے، تاکہ تم کو اس کی عادات، اس کے اطوار، اس کے طریقے، اس کے طور طریقے، اس کی زندگی، رہن سہن، اس کی امانت داری، اس کی سچائی، ان چیزوں کو تم چونکہ پرکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑھتے ہوئے ہوتے ہیں، تجربہ کیا ہوتا ہے، اب ایسے نبی کو بھیج کر کے تمہیں ہم سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ اس نبی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہاں جو سیکوینس ہے یتلو علیہم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور یہاں پہلے جو سیکوینس تھا وہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں یہ ہے کہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہاں علم کو پہلے رکھا اور دلوں کے صفائی اور تزکیے کو دوسرے نمبر پر رکھا۔ اس آیت میں علم کو دوسرے نمبر پر رکھا اور پہلے نمبر پر تزکیے کو بیان کیا۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، مولانا ادریس صاحب وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ علم کے بغیر تزکیہ ناممکن ہے۔ دلوں سے گندگی کا نکلنا یہ آدمی کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ کوئی اگر صاحب علم نہ ہو اور وہ پیر بن بیٹھا ہو، شیخ بن بیٹھا ہو، تو وہ لوگوں کا قلوب صاف نہیں کرے گا، قلوب گندہ کر دے گا۔ اس لیے کہ جب تک اس کو شریعت کا وہ علم جو نبوت کی طرف سے ملا ہے اس واسطے اور اس تسلسل کے ساتھ اس کو حاصل نہیں ہوگا، جس علم کا تعلق اس کے سینے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک ہے، سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا جو علم آئے گا، وہ آدمی جب پیر طریقت بنے گا، شیخ طریقت بنے گا، اس کی اصلاح بھی صحیح ہوگی، وہ تزکیے کا کام بھی کر پائے گا۔ ورنہ علم صحیح کے بغیر اور علم مسلسل کے بغیر کوئی تزکیے کے لیے بیٹھ جائے تو وہ نیا ڈبو دے گا معاشرے کی۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا۔ اس لیے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے کسی مرید نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ جو دھول وغیرہ کے دستیاں رہتے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا؟ اندر گیا تو نہیں ٹوٹا، کمزور رہتا ٹوٹ جاتا، عمر کے جیسا مضبوط رہتا نہیں ٹوٹا۔ ماشاء اللہ، یہ چیز چونکہ باہر سے اندر گئی، یہ چیز جو ہے نا باہر سے اندر گئی، یہ اگر اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا۔ ہاں، یہ مسئلہ میں نے سمجھانا تھا۔ باہر سے اندر آئی ہے، اب ذرہ بھی اگر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نماز میں آگے فجر میں دانتوں میں کوئی دھسی رہ گئی، اب وہ نکال لی دانتوں ہی سے، اب اس کو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نگلنے کا، بعض کا ہوتا ہے تھوک دینے کا، تو اب جو تھوکنے والے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب جن کو نگلنے کا مزاج ہوتا ہے ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا سائز میں چنے کے دال سے کچھ بڑا ہو گیا تو روزہ چلا جائے گا۔ اس لیے بھائی اولاً تو دانتوں سے چیزیں نکالنا، دوبارہ اس کا استعمال کرنا تو انتہائی
گھٹیا قسم کا کام ہوتا ہے۔ روزے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بہت چھوٹا ہے، چنے کے دال سے بھی چھوٹا، تو وہ اگر نکل گیا آدمی تو اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر خدا نخواستہ ذرا بڑا ہو گیا تو روزہ بھی چلا جائے گا۔ تو بہرکیف حضرت تھانوی سے پوچھا تھا کہ حضرت پیر کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت نے کہا کہ بھائی صاحب علم ہو، دین کی ضروریات کا علم رکھنے والا ہو، اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے اور آخرت کی فکر ہو، دنیا سے بے رغبتی آنے لگے۔ جس کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، بھائی ساری چیزیں بیکار، یہ اگر آپ کے دل میں پیدا ہو رہا جذبہ تو آپ صحیح پیر۔ علم کو بنیاد بنایا ہے تو پہلا کام نبی کا لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو قرآن سکھایا تلاوت کے ذریعے سے۔ حضور تلاوت کرتے تھے، صحابہ حضور کی تلاوت کو سن کر کے سمجھتے تھے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، پھر اس کو صحابہ پڑھتے تھے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میں نے 70 صورتیں اللہ کے رسول کی مبارک زبان سے سن کر سیکھ لیے تھے، یاد کر لیے تھے۔ تو پہلی ذمہ داری ہے نبی کی اور نبی کے واسطے سے امت کے علماء کی کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھائیں۔ اب اس پہلے کام کے لیے یتلو علیکم آیاتنا کے لیے مدارس کا نظام چلایا گیا کہ امت کے علماء کا ایک طبقہ اہل مدارس کا نظام، اہل مدارس والے بن کر کے ان لوگوں نے پھر بچوں کو قرآن کی آیتیں سکھانے کا نظام چلایا۔ اب وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ الف با تا سے تختی شروع ہوتی ہے اور اختتام ہوتا ہے بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر جا کر اس کا تعلیمی سفر مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا قرآن اور حدیث ہی ہے۔ تو پہلے ابتدا میں بچوں کو نورانی قاعدہ اور نورانی قاعدے کے ساتھ ساتھ ناظرہ، اس کے بعد پھر حفظ، یہ جو ترتیب بترتیب لے کر کے بچوں کو قرآن کی آیتیں پڑھانے کا نظام ہے، یہ یہیں سے ہے، اور یہ ذمہ داری ہے نبی کی، نبی کے توسط سے امت کے علماء کی ہے۔ اب آئیے کہ ان مدارس کا مقام گھٹانا یا ان مدارس کی وقعت کو گرانا اور ان مدارس کو بے حیثیت سمجھنا اور اس کی خدمت کو کوئی دین کا کام نہ سمجھنا، ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں کے ساتھ ایک قسم کا بھونڈا مذاق ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی خدمت کے حلقے جو ہوتے ہیں چاہے جس میدان میں ہوں وہ بڑے محترم ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں قرآن نے بتائی ہے، لوگوں کو آیات قرآنیہ پڑھ کر سمجھاؤ سکھاؤ، تو یہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اب ان مدارس میں پڑھنے والوں کی بھی قدردانی ہونی چاہیے، وہاں پڑھانے والوں کی بھی قدر ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو نبوت والا کام تھا۔ نبی کو جو ذمہ داریاں اللہ نے دی تھیں قوم کے اعتبار سے، وہ ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتنا، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت مدارس کے علاوہ کون کرتا ہے؟ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ اب مکاتب کا نظام تو اب چل رہا ہے، لیکن وہ بھی اتنا مستحکم مضبوط نہیں جتنا مدارس کا نظام ہے۔ کہاں سے لوگ قرآن پڑھ کر آ رہے ہیں؟ اب جو رمضان ہے، اسی رمضان میں آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر 1 لاکھ 1.5 لاکھ حفاظ، شاید میں سمجھتا ہوں کروڑوں کے اندر حفاظ قرآن سنا رہے ہوں گے۔ کیا کبھی آپ نے کسی مسجد کے بارے میں سنا کہ ہماری مسجد میں حافظ صاحب نہیں ہیں، حافظ صاحب چاہیے؟ یا کہ کسی نے ہم نے سنا کہ آج حافظ صاحب بائیکاٹ کر رہے، اس سال نہیں پڑھانے والے؟ کبھی کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا۔ وہ کہاں سے نکل کر آیا پروڈکٹ؟ یہ انہی مدارس سے نکل کر آیا۔ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے رہے، وہ لوگوں کے طعنے برداشت کرتے رہے، وہ مدارس کو جو ہے کھانے کی اور کمانے کی فیکٹریوں کے نام سے بھی وہاں کی تنخواہوں کو حرام کہا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے الفاظ۔ ان سارے طعنوں کو سننے کے باوجود مصلوں کی حفاظت کرتے رہے، قرآن سناتے رہے، مصلوں پر کھڑے ہو کر اللہ کا کلام بندوں کو سنانے والی جو جماعت ہے، یہ کہاں سے نکل کر آتی ہے؟ یہ مدارس سے ہی نکل کر آتی ہے۔ ہم اپنا خون پسینہ لگا کر اس کی حفاظت کا نظام بنائیں، اپنے بچوں کو بھیج کر۔ پسینہ لگانا صرف پیسہ دے دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پڑھنے کے لیے افراد کو بھیجے جائیں، بچوں کو داخل کروایا جائے، تاکہ ہر گھر سے قرآن پڑھنے والا نکلے، ہر گھر سے قرآن سنانے والا نکلے۔ اس سے استحکام پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور کو اٹھائے گا۔
وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ تو کسی کا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے حفاظت کے جو کام ہیں اس میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ ہم کسی وجہ سے حافظ نہ بن سکے، اپنی نسلوں کے اندر بنانے کی کوشش کریں۔ یہ عزتیں کہیں ملنے والی نہیں ہیں۔ حافظ قرآن کو بھلے دنیا کم ملتی ہوگی، لیکن دنیا داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں میں جھکا دیتا ہے۔ کتنا ہی بڑا مالدار ہو، پوری دنیا اس کو جھک کر سلام کرتی ہو، لیکن جب وہ مسجد میں آ گیا تو اسی حافظ اور عالم کے پیچھے اس کو نماز پڑھنا ہوگا۔ وہ بادشاہ ہوگا، اپنے وقت کا کوئی بڑا امام ہوگا، لیکن یہ ہے کہ امام کی تکبیر سے پہلے وہ تکبیر نہیں کہہ سکتا، امام کے رکوع سے پہلے وہ رکوع نہیں کر سکتا، امام کے سجدے میں جانے سے پہلے جا نہیں سکتا۔ امام پر 50 اس کو شکایتیں ہوں گی، تب بھی وہ امام کے خلاف نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر پڑھے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس سے زیادہ عزتیں کس کو دی ہیں آپ بتائیے؟ مخالفت کر ہی نہیں پائے گا کوئی نماز کی حالت میں۔ تو یہ مدارس سے نکلنے والا پروڈکٹ ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ ان بچوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیریے، ان سے قدر کریے، محبت کیجیے۔ اور جو ماں باپ ایسے مادی دور میں، ایسے گئے گزرے دور میں، جب کہ پوری دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہے، کیا مالدار، کیا غریب، کیا دیندار، کیا بے دین، سب بھگا رہے ہیں بچوں کو دنیاوی علوم کی طرف، ایسے میں جو ماں باپ اپنی قربانیاں دے کر مدارس میں بچوں کو صرف اس نیت سے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری نماز جنازہ پڑھا پائے گا اور قیامت کے میدان میں میری سفارش کرے گا اور میرے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے جنت میں لے جائے گا، اس نیت سے جو بچوں کو داخل، ان کی بھی قدر کیجیے، ہمت افزائی کیجیے، ان کے ارادوں کو، عزائم کو مت توڑیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھا رہی ہیں، انگلش کتنے سال پڑھا ہے، اردو کتنے سال پڑھا ہے، میاس نہیں پڑھا ہے، ارے اتنے سال پڑھا کے ڈالنا تھا، ارے اتنا پڑھا کے، بھائی یہ مشورے فری کے ہیں، اس کو معلوم ہے اپنے بچے کی تربیت کیسی کرنی ہے، وہ جانتا ہے، وہ باپ ہے۔ ہم تو فری کے مشورے والے ہیں، باپ کو معلوم ہے کس عمر میں کیا پڑھانا ہے تو وہ پڑھا رہا ہے۔ اگر کوئی بغیر انگریزی والا ہے، بچے کو خالص حافظ بنانا چاہتا ہے، مشورہ مت دیجیے گا، اس کو پڑھانے دیجیے۔ وہ اگر حافظ بن جائے گا، 1-2 سال کے اندر انگریزی کا کورس تو ویسے بھی سیکھ لے گا۔ اب تو 40 دن کی زبان کے کورس آ گئے، 5 لاکھ روپے فیس بند ہو، 40 دن کے اندر آپ کو سکھا دیا جائے گا۔ 5 لاکھ ایک آدمی کی نہیں، سب لوگوں کی۔ تو یہ تو نظام بنے ہوئے ہیں۔ تو مدارس کو مستحکم کرنا اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، اس میں مالیے سے بھی مدد کی جائے، افراد بھیج کر بھی مدد کی جائے۔ دوسرا کام جو نبی کا تھا اس آیت کے اندر ہے، وہ ہے دلوں کا تصفیہ، تزکیہ، جس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس، تطہیر قلبی، مختلف الفاظ اس کے آتے ہیں۔ یہ کام کہاں ہوتا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت وہ اتنی مؤثر تھی کہ ایک مرتبہ کسی پر پڑ جاتی، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ یہ نبی کی نگاہ نبوت کا اثر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا یہ مکتب کی کرامت تھی، یعنی وہ کسی مکتب میں تو پڑھے نہیں تھے، یا فیضان نظر تھا، یا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی نبوت کی نظر تھی کہ جس نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لیٹنے پر بھی تیار کر دیا اور کہہ دیا تھا کہ اے ابا جان ففعل ما تؤمر، جو حکم ملا ہے آپ چھری چلائیے، انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں بال برابر حرکت۔ یہ نظر سے پیدا ہوا۔ نبوت کی نظر جو تھی وہ لوگوں کے دلوں کو ایک لمحے میں بدل دیتی تھی۔ اب جب نبوت سے نظر ہٹی، صحابہ آئے، ان کی صحبت کے اندر بھی لوگوں کا دل بنتا تھا، تابعین آئے، ان کی صحبت میں بھی لوگوں کا دل بنتا تھا۔ کوئی خانقاہ نظام نہیں تھا اس دور میں، لیکن جب جیسے جیسے زمانہ نبوت کے زمانے سے دور ہوتا چلا گیا، لوگوں کے قلب اور دل کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہی، تو اب ایک نظام بنا کر کے جو مشائخ اہل اللہ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت، محبت پائی جاتی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ ہر لمحے اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پھر نظام بنا کر لوگ ان کے پاس جانے لگے اور جا کر کے درخواست کرنے لگے کہ ہم آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی جوتیاں سیدھی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں رہنا چاہتے ہیں، تاکہ صحبت میں رہ کر کے پھر ان کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ خوبیاں اپنے اندر منتقل کرنا، اور جو نسبتیں ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ان نسبتوں سے فیض حاصل کرنا، اور پھر اللہ اللہ کر کے اپنے دلوں کی صفائی کرنا، جو بیماریاں دل میں ہیں، حسد کی، کینے کی، کپٹ کی۔ تزکیہ نفس میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے مومن کے دل کو مومن کے بارے میں صاف کر دیا جائے۔
جب مومن کا دل مومن کے بارے میں صاف ہو جائے گا تو اس کو حسد نہیں ہوگا، اس کو کسی سے کینہ نہیں ہوگا، اس کو کسی سے عداوت نہیں ہوگی۔ اور جس انسان کو یہ 3 نعمتیں مل گئی کہ وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، اور وہ کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی فکر نہیں کرتا، وہ کسی کی کسی شہرت سے جلتا نہیں، اور اپنے آپ کو غیر محفوظ نہیں سمجھتا، یہ حسد ہے۔ حسد سے محفوظ ہو جائے۔ دوسرے یہ ہے کہ مسلمان کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض نہ ہو، یہ اس کے دل میں آ جائے۔ یہ صفات جس کو مل جائیں گی اس کا دل اللہ والوں کا دل بن گیا۔ پھر اس کو کسی پر غصہ نہیں آتا، کوئی اس کو ڈانٹے اس کو غصہ نہیں آتا، کوئی اس کو نگاہیں دکھائے اس کو غصہ نہیں آتا، کوئی اس کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ کرے اس کو غصہ نہیں آتا۔ وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے چلو، اس کی غیبت ہوتی ہے اس کے پیچھے، اس کو غصہ نہیں آتا، اس کو نقصان پہنچانے کی سازشیں ہوتی ہیں، وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلہ ہے منظور ہے۔ تو یہ 3 کام دل کی صفائی سے متعلق خانقاہوں میں ہوتے تھے۔ آج بھی خانقاہوں کا نظام کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ اس ملک میں بھی رائے پور کی خانقاہ ہے، اور بھی آپ کی ہمارے اپنے شاہ جمال صاحب کی خانقاہ ہے معین آباد میں، اور بہت ساری خانقاہ ہیں۔ اب جو علماء کی جو مجلسیں ہیں، علماء کی جو مجلسیں ہیں یہ بھی تزکیہ نفس کی ایک شکل ہے۔ وہ علماء کی وہ مجلسیں جس میں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، برائیوں پر نکیر ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ پھر جو آدمی مناسبت رکھتا ہے وہ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ کہتا ہے میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اگلی زندگی آپ کے مشورے کے مطابق اللہ کی رضامندی کے لیے گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں، اب میرا کوئی کام آپ کے نگرانی کے بغیر اور آپ کے مشورے کے بغیر نہیں ہوگا، اس میں خیر آئے گا تو یہ کسی سے بیعت کا تعلق قائم کرنا اور پھر ان کے بتائے ہوئے مشوروں پر چلنا، اور وہ جو اذکار اوراد ذکر تلاوت کے جو نصاب بتائیں اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ آج کے دور میں قلب کی تصفیے کے لیے، تزکیے کے لیے، تطہیر کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آدمی کسی نہ کسی سے جڑے اور اپنے قلب کی اصلاح، اپنی برائیوں کو اپن نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے اندر جو کینہ اور تکبر ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کام جو آپ نے کیا اس کے پیچھے ایک تکبر کی بیماری کام کر رہی تھی، لہٰذا آپ یہ کام کرو جس کے نتیجے میں یہ تکبر ختم ہوگا۔ آپ نے فلاں کو گھور کر دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر دوسروں کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے، لہذا آپ یہ کام کرو آپ کا بغض ختم ہو جائے گا۔ اللہ والے اسی طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ جو کوئی بہت بڑا مالدار آتا مجلس میں تو اس کو کوئی خاطر خواہ عزت نہیں دیتے تھے، اگر اصلاح کی نیت سے آتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ملاقات کے لیے بطور مہمان آ گیا، اللہ کے رسول کا اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ اکرموا امیرکم، جو تمہارے اندر سماج میں باحیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اگر آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کا احترام کرو، ان سے ملاقات کرو، اور اصلاح کے لیے اگر کوئی آتا تو پھر حساب برابر کر دیتے، جوتیوں میں بیٹھنے کا حکم دیتے اور کہتے کہ خانقاہ میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی جوتیاں گن کر رکھو، ایک حساب سے رکھو، جوتی خراب رہی تو آپ کی پٹائی ہوگی۔ ملاقات کی نیت سے آتے تو ان کو مرغ و مسلم کھلایا جاتا اور ان کو اپنے ساتھ گدی پر بٹھایا جاتا، لیکن اصلاح کی نیت سے جب آتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں جوتیوں پر بیٹھ جاؤ، چونکہ جو انسان جس ماحول سے نکل کر آتا ہے اس کے اندر اس ماحول کی برائیاں پائی جاتی ہیں۔ مالداروں کے اندر دماغ کا خناس بہت زیادہ ہوتا ہے، تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، عناد بہت زیادہ ہوتا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ کسی کی کوئی مدد بھی کر دیں تو سینہ چوڑا کر کے مدد کر دیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ ماضی قریب میں اس ملک کے اندر مالداروں کے دماغ کو سیدھا کرنے کا جو کام کیا وہ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بھوپال کے ایک نواب نے حضرت کو آ کر خط لکھا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ یہ طریقہ تھوڑی ہے بیعت کا، آپ کو آنا پڑے گا خانقاہ میں اور آ کر کے آپ کو وہاں رہنا پڑے گا، ہمارے مزاج کو دیکھنا پڑے گا، ہم آپ کا مزاج دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ماننے کا جذبہ ہے کہ نہیں ہے، آپ اپنی چلاؤ گے ہم اپنی چلائیں گے، تھوڑی خانقاہ بیعت ہوگی۔ وہ خانقاہ کو بلایا حضرت نے اور بلانے پر ان کو کہا کہ بھائی آپ سے تھوڑا سا مزاج مناسبت نہیں رکھتا۔ حضرت نے کہا حضرت بیعت کر لو، مالدار آدمی ہوں، ضرورت پڑے تو چندہ وندہ دے دوں گا، ایسا مرید کہاں ملے گا آپ کو۔ تو حضرت نے کہا کہ اٹھ خبیث اور کمبخت، تو نے بھی ایسا شیخ آج تک نہیں دیکھا۔
جو اتنے مالداروں کو بھی دھتکار دے، ایسا شیخ تو نے بھی آج تک نہیں دیکھا نکل۔ تو دماغ صحیح ہوا، باہر گئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا کہ حضرت کے پاس میں نے گستاخی کر دی ہے، درخواست پیش کیجیے۔ حضرت مدنی نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی وہاں بات کرنے کی، اور تو نے اتنی بڑی غلطی کی، میں اس معاملے میں آنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ اس نے کوشش کی کہ حضرت آپ بیعت کر لیں، کہے جو آدمی خانقاہ تھانہ بھون سے نہیں سدھرا وہ مدنی خانقاہ سے کیسے سدھرے گا؟ جا تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی جگہ نہیں، کسی اور کے پاس جا کر اصلاح کا کام کروائے۔ تو جو آدمی جس ماحول سے نکل کر آتا تھا اس کا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے، وہ عجیب و غریب ماحول میں رہتا ہے۔ علماء کے لیے اسی لیے خاص طور سے اصلاح کا تعلق کسی اللہ والے سے قائم کرنا اسی لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ وہ علم کے حامل ہوتے ہیں۔ اور علم جو ہے، امام غزالی نے فرمایا کہ علم جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کے اندر چونکہ کبریائی ہے، علم والے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کبر پیدا ہوتا ہے۔ اس کبر کے علاج کے لیے کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اس کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے کڑوے کسیلے جملوں کو قبول کرنا پڑتا ہے، اس کی تربیت کی بھٹی میں جل کر پھر جب معاشرے اور سماج میں آئیں گے تو پھر وہ عالم امت کے لیے کارآمد بنے گا۔ وہ عالم امت کے ہر طبقے کو لے کر چلنے کا اس کے اندر مزاج پیدا ہوگا۔ اس کا دل چونکہ مر چکا ہے، نفس چونکہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ نہ کسی کی تعریف سے موٹا ہوگا، نہ کسی کی تنقید سے اس کو کوئی تکلیف ہوگی، وہ اپنے کام میں لگے رہے گا۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کا فائدہ آج کے زمانے میں ہے۔ مشائخ آج بھی الحمدللہ موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے۔ تیسرا کام جو نبی کا تھا وہ یعلمکم الکتاب، قرآن سمجھانا۔ قرآن تو عربی زبان میں تھی، صحابہ عربی جانتے تھے، لیکن نبی کو حکم ملا کہ اے نبی قرآن سمجھائیے۔ اب نبی علیہ السلام نے آیتوں کی تفسیر فرمائی، نبی علیہ السلام نے آیتوں کی تشریح فرمائی کہ جن آیتوں کا مطلب صحابہ کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی تھی، نبی نے ان آیتوں کی تفسیر فرمائی، لوگوں کو مطلب بتلایا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، وہ نبی کی تفسیر ہے۔ پھر یہ کام امت کے صحابہ نے کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، بلکہ میں کل ایک جگہ ایک مضمون پڑھ رہا تھا، عجیب بات نظر آئی کہ سب سے پہلے مفسر قرآن حضرت ابی ابن کعب کا نام ملا، جبکہ مشہور تو حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ اب اس پر تحقیق ابھی باقی ہے، انشاءاللہ وہ تحقیق پہنچے گی اختتام تک تو دیکھیں گے، لیکن حضرت ابی ابن کعب کی تفسیر، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ وراثت کے مسائل کے ماہر تھے، امام تھے۔ صحابہ میں اگر کوئی آتا وراثت کا مسئلہ پوچھنے تو صحابہ کہتے ابن مسعود کے پاس چلے جاؤ، چونکہ انہوں نے نبی کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے، اور زیادہ وقت گزار کر نبی سے انہوں نے وراثت کے خوب مسائل سیکھے ہیں۔ اور الحمدللہ احناف کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ پوری فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذات ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو آخری وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا موقع ملا۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھاپے کے زمانے میں جنہوں نے ان سے استفادہ کیا وہ محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے جو اس مسجد میں بھی بارہا آئے۔ حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے آخری زمانے کے خلفاء میں ہیں۔ تو لوگ کہتے تھے ان سے کہ بھائی ہم نے تو حضرت کی جوانی کا پھل کھایا، تم نے تو پکا پکایا پھل کھایا۔ آخری زمانے میں جب حضرت تھانوی عروج پر تھے، ان کا آخری درجے کا تقوی اور وہ مقام ولایت پر پہنچے، اس وقت حضرت محی السنہ نے ان کو لیا۔ تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی کا نچوڑ ہی تو بڑھاپا ہوتا ہے، پورے تجربوں کا نچوڑ بڑھاپا۔ اب بڑھاپے میں کوئی کسی سے ملے تو اس سے کتنا استفادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحبت میں رہتے تھے، اور وہیں سے پھر ان کو حبر الامہ کا لقب ملا، اس امت کا سب سے بڑا عالم ہونے کا لقب ملا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل یہ بھی قرآن کے مفسر تھے۔ تو ایک تو صحابہ میں، پھر تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، اس کے بعد کے زمانے میں مستقل پھر تفاسیر کے کتابوں کی شکل میں لکھنے کا ایک نظام بنا۔ اس موضوع پر میں نے بالکل ابتدا میں جب ہمارے یہاں تفسیر شروع ہوئی تھی 1 جنوری 2020 کو یا 2021 کو مغرب بعد جمعہ کے دن، اس پر میں نے یہاں تفصیلی گفتگو کی تھی، وہ درس ریکارڈڈ موجود ہے، وہاں سن سکتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تھوڑا بہت اردو ترجمہ دیکھ کر قرآن کریم کی تفسیر نہیں کر سکتے۔ یعلمکم الکتاب ہونا چاہیے، کسی نہ کسی سے تفسیر پڑھے ہوئے ہونا ضروری ہے۔
آگے لوگوں کو تفسیر بتانے کے لیے ہم اپنا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو تفاسیر موجود ہیں، کتابیں کھول کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اردو تفسیریں موجود ہیں، اس میں جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ترجمہ لے کر کے 4 دوستوں کو اپنے گھر میں بلا لیا اور کہنے لگے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہے، تو بھائی یہ کوئی ابا کی ڈائری نہیں ہے کہ اپنی طرف سے مطلب بیان کرو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا وہی مطلب معتبر جو سب سے پہلے نبی نے بتایا ہے، نبی کے بعد صحابہ نے بتایا ہے، صحابہ کے بعد تابعین نے بتایا ہے۔ ان تینوں طبقوں میں سے اگر کسی نے کوئی مطلب نہیں بتایا اور آج ہمارے ذہن میں مطلب آ رہا ہے، یہ مطلب اپنے گھر کی تجوری میں بند کر کے رکھ لیں، اس کو لوگوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من قال فی القرآن برأیہ ان اصاب فہو اخطا، فرمایا کہ اگر کوئی قرآن میں اپنی رائے داخل کرے، صحیح بھی بول رہا ہوگا تو وہ جہنمی ہے۔ اس لیے کہ قرآن رائے دینے کی کتاب نہیں ہے، آیت کا یہ مطلب ہوگا نہیں ہو سکتا، وہی مطلب سنانا پڑے گا جو نبی نے، صحابہ نے، تابعین نے بیان کیا ہے۔ نبی نے اگر نہیں بیان کیا ہوتا تو صحابہ نہیں بیان کرتے، صحابہ سے نہیں سنے ہوتے تو تابعین نہیں سناتے۔ تو یہ 3 طبقے ہیں جن طبقوں کا مطلب معتبر مانا جائے گا، انہی سارے اقوال کو، انہی ساری ارشادات کو تفسیر کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ ہم جو آپ کے سامنے سناتے ہیں یہ انہی کتابوں کا خلاصہ ہوتا ہے، یہاں اپنی رائے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی، ساری ان مقدس اکابر اور ان مقدس ہستیوں کی نمائندگی، ایک مزاج بن رہا ہے لوگوں کا۔ ہمارے اپنے شہر کے اندر بھی یہ خرابی پیدا ہو رہی تھی کسی دور میں کہ لوگ 4-5 جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ جی آج تفسیر ہوگی، کرنے والے کون ہیں؟ جی یہ فلاں صاحب کریں گے، پڑھا ہے انہوں نے؟ نہیں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اردو میں لکھا ہوا ہے، سمجھ میں آ جاتا۔ یہ عالمہ بول کے جو ہے ٹائٹ کر دے رہے ہیں، نہیں پڑھنا نہیں کرنا بول کے، یہ الزام بھی نہیں ہے بھائی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اپنے سمجھنے کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے، کتابیں موجود ہیں، پڑھ لو، لیکن لوگوں کو سمجھانا ہو تو کسی سے پڑھ کر آؤ۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں، کسی سے پڑھ کر آؤ۔ بھئی آپ اپنا علاج کرنا ہو، آپ جائیں میڈیکل پر، اپنی گولی کھائیں، آپ جئیں گے، آپ مریں گے، آپ قبر میں جائیں گے، لیکن آپ یہ آ کر بیٹھیں گے کہ میں بھی علاج کرتا ہوں لوگوں کا، تو پھر آپ کے ساتھ ایک قبرستان آباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ تنگ نظری نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے حفاظت کے لیے کہا جاتا ہے، دین کی اور قرآنی علوم کی۔ آج کے دور میں ایک بیماری ہے، والحکمہ، حکمت کی باتیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ چیزیں بتلائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول ہی نے تو بتایا کہ قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، اللہ کا ترازو ہے، میزان عدل ہے، یہ ساری چیزیں کون جانتا تھا؟ اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں اور وحی کے ذریعے بتلائی ہیں۔ پہلے زمانے کے جو واقعات گزرے، اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ نبی کے ذریعے معلوم ہوا، وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ نبی کے ذریعے معلوم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیسے معلوم ہوا؟ نبی کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں وہ ساری چیزیں بتلائی ہیں جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں نبی کے نبوت کے مقام کو اور اس کے توسط سے امت کے علماء کے ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ تو اب امت کے علماء اس کام میں لگے ہیں کہ کوئی مدارس میں علوم نبوت پڑھا رہا ہے، کوئی جمعوں کے اندر اپنے وعظ کے ذریعے سے لوگوں تک نبی کی تعلیمات اور ارشادات کو پہنچا رہا ہے، کوئی خانقاہوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ سکھا رہا ہے، قلب کے اصلاح کے لیے ضربیں راتوں کو تنہائی میں اٹھا کر اپنے گناہوں کا احساس دلا کر اللہ اللہ کی ضربیں لگوا رہا ہے۔ تو ہر آدمی ایک ایک اعتبار سے دین کے کام میں لگا ہے۔ امت کا کوئی عالم بے فیض نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ فیض جاری ہوتا ہے، بعض ظاہر ہوتے ہیں، بعض ظاہر نہیں ہوتے، لیکن خدمت بہرحال ہوتے رہتی ہے ان سے۔ کوئی ایک مسئلہ سال بھر میں پوچھ لے، انہوں نے جواب بتا دیا، یہ بھی خدمت کے اندر داخل ہے۔ کوئی ایک مسئلہ ان سے کسی نے پوچھ لیا، وہ بلکہ اب تو اس دور کی سب سے بڑی خدمت جو ہے میرے بھائی، وہ امامت کی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اپنے کام کاج کو آگے پیچھے کر کے 5 وقتہ نمازوں میں حاضر رہنا اور وقت پر حاضر رہنا۔ ایک آدھ منٹ تاخیر ہو جائے تو پورا کا قبلہ بدل جاتا ہے، سب پلٹ کر دیکھنے لگتے ہیں امام صاحب کہاں چلے۔ ہمارے ہاں بھی یہ بیماری ہے، ایسا نہیں کہ میں کسی اور جگہ کی بات کروں، ہمارے اپنی مسجد میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، ایک ٹھیک ہے امام صاحب کو وقت سے پہلے آنا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ نہ آ پائے
تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہ طریقہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم سب پلٹ کر انتظار میں بیٹھ جائیں، قبلہ بدل لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو وقت نماز کے انتظار میں گزرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت کو چھوڑ کر، اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کر بس انتظار میں بیٹھ، اب اس کے بعد باتیں شروع ہو گئی، آئے نہیں، دیکھو آج بھی نہیں آئے، دیکھو کل بھی نہیں آئے تھے، پرسوں بھی نہیں آئے تھے، کیا ہوا امام صاحب نہیں آئے؟ ابھی ہماری کل میٹنگ میں بات آئی رات کو، ایک کمیٹی ایک ذمہ دار مسجد میں شہر میں امام صاحب سے کیا ہوا فجر میں نہیں آئے، ایسا چٹکی بجا کے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نماز مت پڑھائیے، اس کے بعد اس کم وقت کو بولیے فجر پڑھانے کو 1 ہفتہ پابندی سے، 1 ہفتہ پابندی سے فجر پڑھا لو، بیٹا پیشاب نکل جائے گا مصلی پر۔ یہ جگہ معمولی نہیں ہے، یہاں کھڑے ہونا مذاق نہیں ہے۔ ایک آدمی خدمت کر رہا ہے، اس کے لیے اتنی ساری چیزیں، اتنی ساری پابندیاں، اتنی ساری مجبوریاں، اس کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں، اس کے بھی تو کام ہیں، اس کے بھی تو بیوی بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے امام صاحب کسی وجہ سے دیر سے آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو طہارت کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیت الخلاء میں رہا ہو، وضو بنا رہا ہو، پانی گھر میں بند ہو گیا ہو، پانی چالو کر کے وہ نماز کے لیے آ رہا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوا تھا؟ صحابہ انتظار میں بیٹھے تھے، اللہ کے رسول گھر میں آرام فرما رہے تھے، آرام نہیں کر رہے تھے، آپ کے جسم کے کپڑے سوکھ رہے تھے، چادر لپیٹ کر آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھائی۔ ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ امام ہمارا سر کا تاج ہوتا ہے، امام ہماری عزت ہے، امام ہمارا وقار ہے، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کا وقار ہمارا وقار ہے۔ پورے علاقے میں اگر کوئی امام کے خلاف ہے، پورے محلے کو اس کے ساتھ ٹھہرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ آپ ہمارے امام صاحب کو کچھ نہیں کریں۔ یہ مقام بنائیے اماموں کا، محبت کے ساتھ پھر لوگ امامت کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، دل کی بات بتانا چاہتا ہوں، ہم جو اماموں کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں، اللہ سے مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ہمارا اماموں کے ساتھ جو رویہ ہے، شاید پھر ہماری نسلوں میں اللہ کسی کو امامت پہ کھڑا کرے گا نہیں، کرے گا نہیں امام۔ ہم اتنا ان کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم اتنا ان کو ستا دیتے ہیں، اتنا ان کو ہم مجبور کر دیتے، اتنا زج کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے امامت، نہ پابندی سے کر سکتا ہے۔ چھوڑے گا تو اس کے پیٹ کے لالے پڑ جائیں گے، کہاں جائے گا؟ نہ دنیا کا کوئی معاملہ اس کے پاس ہے، نہ کاروبار کے لیے کوئی ذریعہ اس کے پاس ہے، نہ کوئی خاندانی، نہ کوئی اس کے پاس جو ہے دولتیں ہوتی ہیں۔ غریب گھرانوں کے عام طور پر ائمہ آتے ہیں، اب وہ بیچارہ اگر 2-4 جگہ محنت کرے تو اس کو بھی تکلیف لوگوں کو، امام صاحب جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، کیا تکلیف ہے بھائی؟ امام صاحب بزنس کر رہے ہیں، کیا تکلیف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال بنایا، آگے والوں کو بھی خوشحال دیکھنا چاہیے۔ ہم جس حال میں ہیں آگے والے بھی اس حال میں رہیں، ہمارے بچے جس اعتبار کے کپڑے پہنتے ہیں آگے والوں کے بچے بھی اسی طرح کے کپڑے پہنیں۔ اس طرح کا ایک مزاج ہم کیوں نہیں بناتے؟ ایک دوسری بات میں آپ کو بہت تکلیف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری فراغت کو بھی 13-14 سال ہو گئے۔ 13-14 سالوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، کوئی ہمارا تجربہ نہیں، کوئی ہماری عمر نہیں، کوئی ہمارا زیادہ معمول، ہمارا علم نہیں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا تھا اور ہم نے خود بھی آ کر دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں میں ائمہ کی خاموش خدمت کا مزاج نہیں ہے۔ کوئی تنہائی میں آ کر امام سے کہے کہ امام صاحب یہ آپ کے لیے میں ہدیہ لایا ہوں، ہم نے کبھی دیا کبھی ہم نے کسی امام کو ایسی خدمت کی ہے کہ امام صاحب ہم آپ کو یہ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، بس آپ میرے لیے دعا کیجیے، امام صاحب کوئی معاملہ ہو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کسی نے ہمت دی ایسے امام کی؟ کسی ایک نے؟ اتنا بڑا محلہ 300 لوگوں کا، کسی ایک نے کہا امام صاحب سے تنہائی میں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم کہیں گے بھی تو چاروں کے بیچ میں کہیں گے کہ امام صاحب کچھ رہے تو بولو، یہ بے عزتی ہے، یہ بے عزتی ہے، یہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ اللہ کا غلام ہے، وہ کام کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ وہ سال بھر نمازیں پڑھاتا ہے، بارش ہو رہی تو بھی آ رہا ہے، نیند خراب ہے تو کوتاہیاں ہوتی ہیں انسان سے، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اس کو آپ بالکل مت دیکھیے۔ امام کی عمر دیکھیے آپ، ہمارے استاد تھے اللہ جنت نصیب فرمائے، وہ کہتے تھے کہ جو امام شادی کے 10 سالوں میں فجر کی پابندی کر رہا ہے، حضرت کہتے تھے کہ مجھے اس کی جوانی پر شک ہے۔ اب بتائیے اتنی حقیقت پسندانہ باتیں کون کرتا ہے؟ وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا، غسل میں تاخیر ہوگی، فجر میں نہیں آئے گا، اس کے بشری تقاضے کو سمجھتے ہوئے اس کو تکلیف نہ دی جائے، سمجھایا؟ ہاں 50 سال کی عمر گزر گئی، 50 سال کے بعد تو فجر چھوڑنا ہی ناممکن ہے، گھر میں بھی رہ کر کرے گا کیا؟ نیند تو آئے گی نہیں، ایک وقت گزرنے کے بعد آدمی کی نیند کم ہوتی ہے، دن کے وقت میں زیادہ سوتے ہیں، آپ دیکھیں گھر کے بڑوں بزرگوں کو دن میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے زیادہ آرام کریں گے وہ، لیکن رات کو ان کی نیند کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ مسجد میں آ جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، لیکن یہ ہے کہ جو جوان العمر ائمہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا معاملہ نرمی کا کیا جائے۔ ابھی معلوم ہوا مسجد محبس میں کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے
کمیٹی والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام صاحب کو ظہر کی نماز سے کہہ دیا کہ آپ نماز گھر میں پڑھ لیں یا کہیں اور پڑھ لیں، یہاں آ کر پڑھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ بہت تیز دھوپ ہے، رحمت نگر سے آپ کو آنا پڑے گا، اگر آپ کو دھوپ کا مار لگ گیا تو اب بتائیے کتنی اچھی چیز ہے۔ شہر میں ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں ہم جانتے ہیں ہمارے استاذ امام ہیں، ان کو سائنس کا مسئلہ ہے، تو کمیٹی والوں نے لکھ دیا کہ امام صاحب کی فجر کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بس ختم، مؤذن حافظ ہے، اس کو کھڑا کر کے فجر پڑھا لیتے ہیں۔ ترتیب بنانے سے کام بن سکتا ہے نا، طریقے سے کام ہو سکتا ہے نا، تو ہم اس معاملے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہدایہ، تحفے، تحائف، اس سے محبتیں بڑھیں گی، اس سے تعلقات بڑھیں گے، ائمہ کے مصلیوں کے درمیان میں ربط بڑھے گا، تعلق بنے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کے حق میں دعائیں کرے گا، وہ آپ اس کے حق میں دعائیں کریں گے۔ ایک بادشاہ کا قصہ مشہور ہے، بات ختم کر دیتا ہوں۔ مشہور ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے ایک گئے مسجد میں، اس کا معمول تھا کہ روزانہ ہر روز الگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن ایک مسجد میں گئے نماز کے لیے، تو نماز سے فارغ ہوئے، اور فارغ ہو کر فوراً جا کر کے اپنے وزیر سے کہا کہ فلاں امام صاحب کو 1000 اشرفیاں بھیج دو۔ امام صاحب کو اشرفیوں کی تھیلی پہنچائی گئی، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ سے آ کر انہوں نے پوچھا وزیر صاحب نے کہ صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کو ضرورت تھی؟ تو کہنے لگے کہ ان کے نماز پڑھانے کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں، ذہن میں ان کا انتشار کا شکار تھا، اس لیے وہ غلطیاں کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے، رکعتوں میں بھی گڑبڑ ہو رہی تھی، قرآن کے اندر بھی ان سے غلطیاں ہو رہی تھیں، ذہن ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی مالی پریشانی ہو سکتا ہے کہ بچہ بیمار ہو۔ میں نے ایک امام صاحب کی رودات سنی تھی ہمارے شہر کی، وہ عصر کی نماز کے لیے آئے تھے مسجد میں، ایک مسجد میں ہم گئے تھے، چہرہ انتہائی اترا ہوا، میں جب قریب گیا تو بالکل رقت ان کے اوپر آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ رکیں، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ نماز میں نے پڑھائی، اس کے بعد ان سے پوچھا تنہائی کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگے کہ بچے کو 103 بخار ہے، دواخانے میں بتانے کے پیسے نہیں ہیں۔ شہر نلگنڈی کی بات کروں جہاں ایک شادی 20 لاکھ 25 لاکھ کی ہوتی ہے۔ یقین مانیے اس وقت میں نے کمیٹی کے صدر کو جو کچھ کہا تھا، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن 8 سال ہو گئے کمیٹی کے صدر مجھے سلام نہیں کرتے، نہ مجھے اس کے سلام کی کوئی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے نا، امام صاحب نماز پڑھانے آ رہے ہیں، بیوی بیمار ہو سکتی، بچہ بیمار ہو سکتا، پیسے نہیں ہوں گے، لیکن آنا ہے، پڑھانا ہے، ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، 3 منٹ 4 منٹ کے لیے ہم کو تو امام ہونا ہے بس۔ وہ چاہے جہنم سے نکل کے آئے، دوزخ سے نکل کے آئے، ایسی روٹ سے اٹھ کے آئے، آنا ہے اس کو، آنے دیجیے، اس کو تھوڑا مینٹلی فری کیجیے، ہدایہ دیجیے محبتوں کے ساتھ۔ اپنا ہی بچہ ہے، اپنے محلے والے، اپنے ہی خاندان والے، اپنا ہی معاشرہ، سب اگر ہم ایک دوسرے کو اپنا سمجھیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہاں ہر محلے کے افراد تقریباً بیٹھے، الگ الگ محلوں کے، میری آپ سب سے بھی درخواست ہے، اپنے اپنے محلے میں جو امام سال بھر خدمت کرتے ہیں ان کی رمضان میں، رمضان کے علاوہ کسی بھی نوعیت کی ان کے ساتھ خدمت کی جائے، ہدایہ پیش کیے جائیں، تحائف دیے جائیں، ان کے بچوں کو کپڑے اچھے اعلیٰ قسم کے پہنائے جائیں، سلوائے جائیں۔ کپڑے بنانا آسان ہو گیا، آج کل کپڑے سلانا مشکل ہو گیا، تو کپڑوں کے بنانے کے ساتھ سلوائی کی رقم بھی رکھی جائے تاکہ وہ بیچارے نیا سر میں درد، محبت میں گلے پڑ گئے بولے ایسا، کپڑے بنا رہے لوگ دھڑا دھڑ، سلوائی کے پیسے نہیں دے رہے، اب وہ خرچہ نیا امام صاحب کہاں سے برداشت کریں گے؟ اس لیے تھوڑا سا محبتوں کا معاملہ ہو۔ کچھ سخت جملے شاید زبان سے میرے نکلے ہوں گے، اللہ کے لیے دین کے جذبے سے میں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ مجھے اپنے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ہماری مستقل خدمت کہیں نہیں ہے، تو ہمارے پاس ہدایہ کا کوئی میری اپنی ذات میں ہدایہ کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ البتہ ائمہ جو حضرات ہیں ان کو آپ ہدایہ سے نوازیں، دعاؤں سے نوازیں، ان کے اچھے میں برے میں ہمدردی کے ساتھ ان سے محبت کریں، آگے بڑھ کر ان کے دکھ درد کو سمجھیں۔ مؤذنین ہیں ان سے پوچھیں، رمضان میں ان کو ہدایہ دیں۔ ہم اپنے گھر میں افطار سحر کرتے رہتے ہیں، مؤذن کو آ کر کے سحرن بجانا پڑتا ہے، 10 منٹ پہلے اس کو سحری روکنی پڑتی ہے، 10 منٹ پہلے اس کو فارغ ہونا پڑتا ہے، پھر اذان میں آ کر اس کو اذان دینا پڑتا ہے۔ یہ ذمہ داریاں ایک آدمی ہمارے لیے پوری کر رہا تو ہم سال بھر میں اس کی خدمت نہیں کر سکتے، سال بھر میں اس کا ہم کوئی تعاون نہیں کر سکتے۔ اجتماعی تعاون جو کمیٹی میں چندہ کر کے دیا جاتا یہ کوئی تعاون نہیں ہے، یہ معاوضہ ہے۔ تو سال بھر خدمت کرے بول کے امام صاحب کو ایک بونس تنخواہ دے دیے، یہ اس سے ہماری ذمہ داری۔ میں مصلیوں سے درخواست کر رہا ہوں، کمیٹی سے میری کوئی گفتگو نہیں ہے اس میں، جو مصلی حضرات ہیں
جو امام کے پیچھے نماز پڑھو وہ اپنی طرف سے جو ہماری حیثیت ہے، جو ہمارا دل چاہے، ماہانہ، ہفتہ واری، ایک سال میں 1 مرتبہ، سال میں 2 مرتبہ کچھ نہ کچھ لفافے میں رقم رکھ کر کے پہنچائیں، رات کی تنہائی میں وہ اور آپ، کوئی اور آدمی نہ جائے۔ اس طرح سے اگر کام چلے گا تو انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی خوشیاں آئیں گی۔ ویسے تو بہت خوش ہوتے ہیں ائمہ الحمدللہ، ان کی خوشیوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ان کے مزے جو، لیکن ان کی خوشیوں میں ہم حصہ تو بنیں، شامل ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی جو آیت ہے وہ ذرا ذکر سے متعلق ہے، انشاءاللہ آخری جمعہ رہے گا، شاید ایک جمعہ ہے نا، آخری جمعہ رہے گا انشاءاللہ جمعۃ الوداع کے دن، وہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیٹھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔